ہمارے پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون صحابی رسول تھے؟ انصارہ میں تھے۔ ان کی بہت بڑی شان ہے، حضور ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے اللہ حضرت سعد کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب حضور لشکر لے کر نکلتے تو حضور ان کو انصارہ میں سے اسلام کا پرچم چنڈا عطا فرماتے اور یہ ساتھ چلتے۔ حضور ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے لیے کیا دعا کرتے تھے؟ اللہ حضرت سعد کی آل پر اللہ تعالی رحمت اور برکت نازل فرمائے، اللہ تعالی حضرت سعد کی آل پر سبحان اللہ رحمت اور برکت نازل فرمائے۔ سرکار یہ دعا کیا کرتے تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک مرتبہ یہ سفر میں تھے، جب سفر میں گئے تو پیچھے سے ان کی پیاری امی جان کا وصال ہو گیا، وہ انتقال کر گئی۔ اب یہ ماحول تو نہیں تھا ان کو کال کر کے بتا دیا جاتا، یہ آ جاتے جیسے آج کل ہوتا ہے فون کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے، وہ جہاز پر ٹرین پر بس پر آ جاتے ہیں، وہ شامل ہو جاتے ہیں جنازے کے اندر۔ تو اس وقت تو کئی مہینے لگ جاتے جب سفر میں صحابہ جاتے۔ تو جب آپ واپس آئے تو پتا چلا کہ میری امی جان کا پیاری والدہ محترمہ کا وصال ہو چکا ہے، انتقال کر گئی۔ بہت دکھ ہوا، دل کو تکلیف پہنچی، تو رونے لگے کہ یہ بہت بڑا دکھ ہے کہ ماں کی نماز جنازہ میں شرکت کی سعادت حاصل نہیں ہوئی، ماں کو ملے نہیں، دیکھا نہیں ہے اور ان کے جنازے کے اندر شرکت نہیں کی۔ دکھ تو بنتا ہے، دل کے اندر یہ حسرت ہوتی ہے کہ اگر ماں باپ زندہ ہے تو خدمت کرے، دنیا سے جائیں تو ان کی نماز جنازہ پڑھے۔ تو حضرت سعد حضور کی بارگاہ میں حاضر عرض کی، یا رسول اللہ میری والدہ کا وصال ہوا ہے، کون سا صدقہ افضل ہے؟ سعد نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میری پیاری امی جان کا وصال ہوا ہے، وہ دنیا سے چلی گئی ہے، میں تو سفر میں تھا، تو یا رسول اللہ اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو صدقے کا ثواب میری پیاری امی جان کو مل جائے گا، پہنچ جائے گا؟ حضور فرماتے ہیں ہاں۔ فرمایا صدقے کا ثواب تمہاری والدہ کو پہنچے گا، مل جائے گا۔ تو حضرت سعد پھر عرض کرتے آقا کون سا صدقہ افضل ہے؟ حضور نے فرمایا پانی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی نے حضور سے پوچھا، ابن ماجہ کے حدیث پاک ہے، حضور سے پوچھا کہ ماں کی طرف سے صدقہ کروں ثواب پہنچ جائے گا؟ پھر پوچھا کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو حضور نے فرما دیا پانی افضل ہے۔ تو حضرت سعد نے ایک کنواں کھدوایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کنویں کا نام رکھا بیر ام سعد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنویں کا نام رکھا کہ سعد کی ماں کا کنواں، ام سعد جس کو کہا جاتا ہے، آج بھی علماء جس کو بیان کرتے ہیں، حضور نے اس کا نام رکھا ام سعد، اس کنویں کا نام رکھا، یعنی نسبت حضرت سعد کی والدہ کے ساتھ قائم کی۔ تو یہاں پہ پتا چلا مرنے کے بعد مرحوم والدین کے لیے ایصال ثواب کرنا یہ جائز ہے، ان کو اس کا ثواب ملتا ہے، پہنچتا ہے۔ وہ آپ صدقہ کریں، حج کریں، قربانی کریں، عمرہ کریں، ان کی طرف سے نفلی عبادت کریں، قرآن پڑھ کر ان کی روح کو پیش کریں تو یہ ثواب پہنچتا ہے۔ قربانی کی صورت میں آپ قربانی کریں ماں باپ کے لیے، حج کریں، عمرہ کریں، صدقہ جاریہ کریں، نیک اعمال وہ کل ساتے کی صورت میں ہو، وہ چلسمے کی صورت میں ہو، وہ سالانہ کی صورت میں ہو، وہ ماہانہ کیا جائے، وہ تیجا کیا جائے، وہ کل خانی کے موقع پر دعا کی جائے، ایصال ثواب کیا جائے، قرآن مجید پڑھ کر کیا جائے تو یہ جائز ہے۔ حضور نے اس کی اجازت دی ہے، مرنے والے کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ پھر ماں باپ کا حق ہوتا ہے اولاد پر۔ ہمارے پیارے آقا کے پیارے صحابی حضرت سعد بن عبادہ کی اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ مرنے والوں کی طرف سے ایصال ثواب کیا جائے تو ان کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ جیسے ہمارے پیارے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، جنت کے اندر ایک بندے کا اللہ ایک درجہ بلند فرماتا ہے تو وہ بندہ عرض کرتا ہے یا اللہ مجھے یہ درجہ کہاں سے ملا، میرے پاس تو کوئی ایسا نیک عمل نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں جنت میں ایک درجہ بلند عطا فرما دیا ہے، تمہیں یہ شان عطا فرمائی ہے۔ تو اولاد پر مرحوم والدین کا حقوق یہ ہے، ہمارے آقا فرماتے ہیں مرنے کے بعد بھی، فرمایا 4 حقوق ہے جو ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی جن کا خیال رکھا جائے۔ فرمایا ماں باپ میں دونوں میں سے اگر کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو ان کی
नमाज जनाजा अदा की जाए, फिर उनके लिए बख्शिश के लिए दुआ की जाए, फिर जो वो वसीयत करते हैं उस वसीयत को पूरा किया जाए, जो वो वसीयत करते हैं उनकी वसीयत को पूरा करना, फिर जिनके साथ उनका तल्लक था उनकी इज्जत करना, उस तल्लक को कायम रखना, ये माँ बाप का मरने के बाद हकूक है, इसको अदा करना ये औलाद की जिम्मेदारी है। तो पता चला नमाज जनाजा पढ़ना ये भी माँ बाप को सवाब मिलता है, उनके लिए दुआ करना, जैसे कुरान मजीद के अंदर रब्बना गफिर ली वली वालिदिया वलिल मुमिनीना यौम यकूमुल हिसाब, हजरत प्यारे इब्राहिम दुआ करते अल्लाह मेरी और मेरे माँ बाप की कुल मुमिनीन मुसलमानों की बख्शिश फरमा दे। तो ये जायज है मरने के बाद दुआ करना, वो साते की सूरत में हो, वो 40वें की सूरत में हो, वो तीजे की सूरत में हो, वो 11वीं की सूरत में हो, ये निस्बत उनकी तरफ से कायम करना, नेक अमाल करके ये जायज है। हजूर ने खुद हजरत साद बिन उबादा की वालदा के विसाल के बाद उस कुएं का नाम रखा, हजरत साद की वालदा के नाम पर उसकी निस्बत को कायम किया, जिसको उम्मे साद कहा जाता है। सहाबा पानी पीते, नमाज पढ़ते, वहां पे वो वुजू करते थे, तो ये कितना बड़ा सवाब हजरत साद की वालदा को मिला। तो इसी तरह हम यारी करते हैं तो हजरत गौसे पाक की तरफ उसका नाम मनसूख करते हैं, यानी उसका सवाब पेश करते हैं। कुल साता चलिस्मा करते हैं तो हम उसका सवाब जो जाने वाला होता है उनकी रूह को पेश करते हैं। ये जायज है, ये गुनाह नहीं है, ये अच्छा अमल है। और फिर जिस चीज पर अल्लाह का नाम लिया जाए, अल्लाह फरमाता है फकुलू मिम्मा ज़ुकिरा रस्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बिआयातिही मुमिनीन, जिस चीज पर अल्लाह का नाम लिया जाए उसको खाओ अगर तुम अल्लाह की आयतों पर, कुरान पर ईमान रखने वाले हो। अगर तुम्हें कुरान पर ईमान है, कुरान को मानने वाले हो, तो फरमाया जिस चीज पर अल्लाह का नाम लिया जाए उसको खाओ, वो तुम्हारे लिए हलाल है। तो यहां पे मसला वाज़ी हुआ, जिस चीज पर कुरान मजीद पढ़ा जाए उसको खाना भी जायज है, वो हलाल है। और इसाले सवाब करना भी, जिनको शरी नाम दिया जाता है, कुल साता चलिस्मा और महाना और सलाना, इनका एक नाम है शरीयत के अंदर इसाले सवाब है, शरीयत के अंदर इनको कहा जाता है। ये जायज है, कुरान और हदीस से साबित है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।